إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم سامعین کرام، سب سے پہلے اس رب العالمین کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا بیان ہو کہ جس نے پھر الحمدللہ ہمیں اس طرح اکٹھا ہونے کا موقع دیا. اس منظر کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں، دل بے چین اور بے قرار تھے. اس منظر کو دیکھ کر کے اللہ کی جتنی تعریف کروں اتنا کم ہے. ان گنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں کبھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں اور کبھی بطور سزا ہوتی ہیں. گزرے ہوئے ایام میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں، بہت کچھ پیغام دے رہے ہیں. ان کے مثبت اور منفی پہلو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. لاک ڈاؤن کے مثبت، پازیٹیو اور نگیٹو پہلو آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا، اور یہی آج کا میرا عنوان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے اور ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے. حضرت گرامی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کو، ہر طبقے کو کچھ نہ کچھ پریشانی لاحق ہوئی، لیکن متوسط طبقہ اور غریب طبقہ خاص طور سے بہت پریشان ہوا، اور ابھی نہ جانے کتنی پریشانیاں جھیلنی ہیں وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. لیکن وہیں ہم نے بہت سارے اللہ کے بندوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جہاں وہ طبقہ جو روزانہ کماتا تھا، روزانہ کھاتا تھا، جن کے پاس سیونگ نہیں تھی، دیگر پریشانیاں ان کے پاس اچانک آ گئیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، وہاں ایک طبقے کو ہم نے ایسا بھی دیکھا جنہیں اللہ نے نوازا، اللہ نے دیا. اور ایک بات اچھی طریقے سے جان لیجیے، دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے، اپنے بندوں تک روزی پہنچانے والا اللہ ہی ہوتا ہے. اگر اس اللہ نے ذریعہ آپ کو بنایا تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا، اس قابل بنایا، ایسا دل دیا کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ورنہ دینے والا تو اللہ ہی ہے، رازق تو اللہ ہے. وہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے. ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہم نے
بہت سارے لوگوں کو سنا ہم نے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، جن جن کے بارے میں جانتے تھے، راشن پہنچا رہے ہیں، دیگر اشیاء پہنچا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. بڑی اچھی چیز ہے. ایک سناؤ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتنی اچھی چیز ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا. بندے جب جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بندے سے ایک سوال کرے گا، کہے گا وہ فلاں آدمی، پہلے اللہ اس طرح سوال کرے گا، میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں دیا. تو بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کو کھلانے والا، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں بستی میں، تیری بستی میں، فلاں جگہ پر میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو اس کا اجر آج میرے پاس پاتا. میں پیاسا تھا تو نے پلایا نہیں. بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا پلانے والا تو ہے، میں تجھے کیسے پلاتا؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر اس کو تو پلاتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پاتا. لمبی حدیث ہے. کہنے کا مطلب کہ عزیزان گرامی کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا، الحمدللہ ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کی ایام میں بہت سارے اللہ کے نیک بندوں نے ایسا کام کیا. یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب المظالم کی حدیث ہے، من کان فی حاجتہ کان اللہ فی حاجتہ. اگر ہم دوسروں کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں گے تو اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا. اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے گا. اور یہ چیز ہم نے دیکھا، جہاں ہم نے نگیٹو چیز یہ دیکھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے، تباہ ہو گئے، گھر میں فاقے ہونے لگے، وہاں ایسا بھی دیکھا کہ لوگ مدد کر رہے ہیں، ہے نا. مختصر دوسری چیز یہ کہ مساجد میں نماز نہ پڑھ کر کے گھروں میں نماز پڑھنا ہمارے لیے تکلیف دہ بات تھی. پڑھتے تو تھے مگر دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتے تھے، وہ سکون نہیں ملتا تھا قلب کو جو ملنا چاہیے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعی میں نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سکون نہیں ملتا تھا. جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ کر کے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. ہاں یہ بات اور ہے کہ بہت سارے احباب نے جمعہ کی نماز گھر پہ پڑھی، جبکہ جمعہ کی نماز گھر پہ پڑھنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ظہر پڑھ رہے تھے، دل مطمئن نہیں تھے. لیکن ان ایام نے بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھنا بھی سکھا دیا. ابھی جماعت میں پڑھتے تھے، کس طرح کیا پڑھنا بس خالی امام صاحب جس طرح کر رہے ہیں پیچھے کرتے تھے. لیکن اب جب خود سے پڑھنا ہوا تو فون کر کے پوچھنا شروع کیے کب کیا کرنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے. بہت سارے لوگ تو نماز پڑھانا بھی سیکھ گئے، نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز پڑھانا بھی سیکھ گئے، اور کچھ نہ کچھ دین کا حصہ تو حاصل کیا اس کی وجہ سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو کچھ نہ کچھ تو حاصل کیا اس سے. بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے بار بار مسجد کے تک آ رہے تھے، جبکہ احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا تھا، احتیاط کا تقاضا تھا. گھر میں نماز پڑھو، نہیں جمعہ کی نماز پڑھیں گے، نہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایمان کا جذبہ تھا، ان کی اچھائی تھی، چلو آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن میں ان سے یہی کہوں گا کہ بھائی اب فرض نماز کے لیے مسجدیں کھول دی گئی ہیں، فرض نماز کے لیے، اور کاروبار بھی کھل گئے ہیں. اب جیسے پہلے لاک ڈاؤن میں آتے تھے اچھل کر کے، اب آنا شروع کیجیے. اب آئیے مسجد کے اندر احتیاط کے ساتھ، جو سارے رولس ہیں رولس کو فالو کرتے ہوئے. لیکن جس طرح پہلے آتے تھے نا، اذان ہونے سے پہلے مسجد کے دروازے پر ٹھہر جاتے تھے کہ نہیں پڑھیں گے، ہم مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے، گھر میں کیسا. اب آئیے، اب نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہوگا. اب تو کاروبار سے اٹھنا بڑا مشکل ہو رہا نا، پہلے خالی بیٹھے ہوئے تھے اس لیے آ جا رہے تھے. اب چھوڑ چھاڑ کر کے آؤ وقت پر، تب کمال کی بات ہے، تب ایمان والی بات ہے. تو بہرحال ہم نے یہ بھی دیکھا، یہاں پر مختصراً میں یہ ذکر کر دوں کہ الحمدللہ مسجدیں کھول دی گئی ہیں، مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن اب بھی سنتیں گھر پر پڑھیے، وضو گھر سے کر کے آئیے. ابھی بھی جو ہے باقی صفائی کا خاص طور سے خیال کیجیے، اور اسی طریقے سے ماسک وغیرہ لگائیے. جو باتیں آپ کو احتیاط کی بنا پر کرنے کے لیے کہی گئی ہیں وہ ساری چیزیں کیجیے. مساجد کے ٹوائلٹس ہیں، وضو خانے ہیں، باتھ روم ہیں، ان کا استعمال بالکل نہ کیجیے الا ایک ہی مجبوری کی صورت. سب گھر پر کر کے آئیے، ان باتوں کا خیال کیجیے. اسی طریقے سے
مثبت اور منفی پہلوؤں میں ایک چیز اور بھی ہمارے سامنے آئی کہ رمضان میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے معاشی طور پر بہت سارے لوگ کمزور ہوئے، جو لاکھوں کماتے تھے کچھ نہیں کمائے، دکان بند رہا۔ لیکن یہ تو نگیٹو پوائنٹ تھی، پازیٹو پوائنٹ یہ ہوا کہ رمضان میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کہ جن لوگوں نے کبھی قرآن مکمل نہیں پڑھا تھا وہ لوگ مکمل قرآن پڑھے، مکمل عبادت کی، مکمل تراویح کی نماز پڑھی، بس اوقات پڑھائی بھی پورا کا پورا قرآن جو ہے مکمل کیا، تراویح کی نماز خود پڑھا کر، جبکہ ایک بھی تراویح کی نماز مشکل سے پڑھتے تھے دیگر رمضان میں۔ تو پازیٹو پوائنٹ یہ ہمارے سامنے آیا۔ میں نے بہت سارے احباب کو دیکھا، بتایا انہوں نے کہ میں کبھی نہیں پڑھ سکا تھا مکمل قرآن، لیکن اس بار میں اتنا قرآن پڑھا، تراویح کی نماز میں نے مکمل پڑھی، قیام اللیل مکمل کیا، پورے روزے رکھے۔ تو یہ پازیٹو پوائنٹ ہمارے سامنے آئی۔ اسی طریقے سے باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا کم رہا لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ مرد لوگ گھر کے اندر ایسے ہو گئے جیسے بند ہو گئے ہوں، لاک کر دیا گیا ہو، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی کہ ہمیشہ جو اسلام کا ایک چہرہ رہا ہے کہ بیوی کا ہاتھ کبھی کبھار بٹانا چاہیے، تو اس بار چلیے گھر کے اندر بیٹھے رہے، مجبوری کی صورت کیوں نہ بیویوں کا ہاتھ بٹائے، گھر کی صفائی کی، بسا اوقات کھانا پکانے وغیرہ میں بھی مدد کیے، بچوں کو وقت دیے، دیگر اوقات میں وقت ہی نہیں دیتے تھے، بس خالی فیس بیوی کے حوالے کر دیے، بچے کے حوالے کر دیے، آٹو والے کے حوالے کر دیے، ختم اتنی ذمہ داری۔ ابھی بچوں کے ساتھ رہے، بسا اوقات تربیت بھی کی، دعائیں یاد دلائیں، سورت یاد دلائیں، کیا کرتے بیٹھ کر کے، بہت سارے اچھا کام کیا۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، فرصت کے لمحات اگر ملے زندگی کے اندر تو گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات کس طرح ممکن ہے، کامیابی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں، اپنی زبان پر قابو رکھو، نمبر 2 فرصت کے اوقات اپنے گھر میں رہو، اور نمبر 3 اپنی غلطیوں پر خطاؤں پر خوب زیادہ آنسو بہاؤ، یہی نجات کا راستہ ہے، نجات کی کنجی یہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات کہوں گا کہ علماء، ائمہ، دعات تھک گئے کہتے کہتے شادی کم خرچ میں کرو، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا مت کرو، کم خرچے میں شادی کرو، شادی خانوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ مت کرو، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی نہیں سنتا تھا۔ اور ابھی حالت کیا ہے، محلے میں شادی ہو جا رہی ہے، دوسرے محلے والوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے، بہت سا اوقات رشتہ داروں کو بھی بہت سارے لوگ نہیں بلا رہے، مجبوری ہے، 50 لوگ، 60 لوگ، 70، 80، 100، 150، بس جہاں 1000 لوگ رہتے تھے اب 100، 200 میں سمٹ گئے۔ اور بہترین شادی اسی کو بولتے ہیں جس میں کم خرچہ ہو، جو آسانی سے مکمل ہو جائے، وہی برکت والی شادی جس میں تام جھام بہت زیادہ ہے نا، دکھاوا، وہ شادیاں اکثر ٹوٹ جاتی ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہیں تو برکت دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہوئی ہمارے پاس، چلیے اس کی وجہ سے تو ایک چیز دکھنے میں آئی، نظر میں آئی، ہمیشہ ایسے کرتا رہنا چاہیے، چاہے لاک ڈاؤن ہو نہ ہو، شادیوں کو آسان بنانا چاہیے، مختصر سب کچھ رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی اتنا بڑا چہرہ نہیں کر لینا چاہیے، ہم کو نہیں بلائے، ان کو نہیں بلائے، ان کو نہیں بلائے، ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بلا کر ہی کیا جائے، نکل گئی یہ ذہن کے اندر بات، نہیں بلائے کوئی بات نہیں، دوسرے موقع پہ بلا لیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند پہلو تھے، وقت بڑا مختصر اس لیے جلدی میں نے ذکر کر دیا ہے کہ جہاں لاک ڈاؤن کے اندر نگیٹو باتیں ہمارے سامنے آئیں، پریشانیاں، مصیبتیں، دیگر چیزیں، وہاں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی چاہے تو اچھائی کا پہلو پیدا کر دے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور مومن تو ہر معاملے سے اچھائی کا پہلو نکال لیتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اس سے اچھا معاملہ نکال لیتا ہے، کوئی مصیبت ہی کیوں نہ ہو، خیر کا پہلو مومن نکال لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ مومن کو اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، شکر پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچ گئی تو صبر کرتا ہے، صبر کرنا بھی ثواب ہے۔ تو ہر معاملے میں مومن اچھائی والا پہلو نکال ہی لیتا ہے، وہ چیز کون سی بھی رہنے دو، اچھا پہلو اس سے مومن آدمی نکال ہی لیتا ہے۔ اور اخیر میں میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانیوں کے دن ہم سے ٹال دے، ہم سے ختم کر دے، اللہ رب العالمین بیماری کو ختم کر دے، کورونا وائرس کی وبا کو، یا ایک معنوں میں کہہ لیجیے کچھ بھی جو ہو سچائی اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، اس کو نیست و نابود کر دے۔ اگر دشمنوں کی چال ہے تو ان کے اوپر الٹ دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اچھا رکھ، بہترین رکھ، مل جل کر رہنے والا بنا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا۔ اور عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو بھی زیادہ باہر نہیں نکلنے دیجیے، بلکہ بچوں کو اگر کبھی ادھر ادھر لے کر جانا ہو دعا پڑھیے، اللہ کی حفاظت میں ان کو دیجیے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کالا ٹیکا کو لگا دیتے ہیں، نہیں، ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پڑھ کر دم کیا کرتے، تو وہ دعا میں بتاتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، بچوں کے اوپر پڑھ کر دم کرتے رہیے ہمیشہ۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اور ہمیشہ خود بھی دعا پڑھتے رہیے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام آپ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھا رکھے، نیکیوں پر جمے رہنے والا بنائے، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنائے، اور اس معاملے میں علماء جو ہدایات دیں اپنے علم کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، ان ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے، اس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اور ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور دشمنوں کی چالوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔